أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا لے جاؤ بقمیصی هذا میری اس قمیص کو، فألقوه ڈال دو حضرت یعقوب کے منہ پر، علی وجہ ابی یأت بصیرا فألقوه ڈال دو میرے والد کے منہ پر، یأت بصیرا وہ دیکھنے لگیں گے، وأتونی اور لے آؤ میرے پاس، بأہلکم اجمعین اپنے سب گھر کو۔ جب یہ انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، کیونکہ پھر ایک عرصہ بھی گزر چکا تھا، اب جوانی کی طرح وہ لوگ پیسے تھے بھی نہیں، تو کافی عرصہ گزرا، 40 سال کا یا اس سے بھی زیادہ کا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص جو حضرت یعقوب نے بطور تعویذ کے آپ کے گلے میں ڈالی تھی اور جو کنویں میں بھی چمکی تھی، جس نے روشنی کی تھی، وہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ، فألقوه اور ڈال دو، علی وجہ ابی یعنی اس قمیص کو علی وجہ ابی میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، وجہ کہتے ہیں منہ کو۔ فرمایا کہ یأتی بصیرا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی اپنے بیٹے کے فراق میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یأتی بصیرا، جب تم میری یہ قمیض میرے باپ کے منہ پہ ڈالو گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالو گے، تو یأتی بصیرا وہ دیکھنے لگیں گے، ان کی وہ جو بینائی کمزور ہو چکی ہے، ظاہری بینائی جا چکی ہے، وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد تم ایسا کرنا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سارے کے سارے گھر کو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ نظریہ، وہ عقیدہ کہ تبرکات سے کیا ملتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے۔ جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی ان مبارک چیزوں سے، ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی قمیص کے ساتھ یا دیگر چیزوں سے، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس پر یہ قرآن کی آیت مبارکہ بڑی صاف اور واضح انداز میں دلالت کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام دعا کرتے، جو کہ عبادت ہے، آپ نفل پڑھتے، کیونکہ نبی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، تو آپ دعا کرتے یا اللہ میرے والد کی بینائی، بلکہ خود یعقوب علیہ السلام، لیکن آپ نے اپنی قمیص بھیجی، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، یاتی بصیرا وہ دیکھنے لگیں گے، ان کی بصارت جو ہے وہ آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے لگیں گے۔ تو اس پر بہت ساری احادیث کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ امت خود رسول پاک علیہ السلام، بلکہ اب انبیاء حضور سے پہلے بھی، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی منہ مبارک سے، اور اسی طرح سے آپ کی مبارک منہ کا پانی، اسی طرح سے دیگر چیزیں امت میں رہی ہیں، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے، چونکہ ان کے پاس حضور علیہ السلام کے ناخن تھے، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ناخن میرے کفن میں رکھنا، ان کے ساتھ مجھے کفن میں جو ہے وہ قبر میں اتارنا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، برکت حاصل کرنا ان تبرکات سے۔
اور یہ بالکل نہ تو شرک ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ قرآن میں بڑے واضح فرمائے یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں، نبی سے بلند مرتبہ اور مقام کس کا ہوگا، کس فرد بشر کا؟ تو اللہ رب ذوالجلال جو بھی حقانیت ہے اسلام کی، تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات احناف کو یہ کہی جاتی ہے کہ تم لوگ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حنفیت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال پر یا ان سے جو چیزیں مروی ہیں ان پر کھڑی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اتنے زبردست متبع سنت تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز میں اتباع کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ایک مقام سے آپ گزرے تو آپ نے سر مبارک نیچے کر لیا، سر جھکا دیا، تو انہوں نے کسی نے دیکھنے والے نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں پہ سر جھکایا ہے، کیا وجہ بنی؟ فرمایا کہ یہاں سے رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے تھے اور یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شاخوں کی وجہ سے سر مبارک نیچے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ اب تو درخت ہے ہی نہیں، تو فرمایا درخت نہیں ہے لیکن سرکار علیہ السلام کی یہ ادا تو تھی، وہ ادائیں ان چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا وہ کیا تھا؟ یہ امت کا طریقہ رہا ہے شروع سے، جیسے کہ مکہ شریف چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، ان مقدس مقامات زیارات میں دیگر جگہوں پہ آپ چلے جائیں تو کئی عالم اسلام کے، چاہے عرب کے ہوں چاہے عجم کے، وہ تمام حضرات وہاں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں کہ اس درخت کے پاس جو ہے وہ یہ یاد ہے، یا اس میں حضور علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا تھا، یا دیگر صحابہ کرام نے، اور اس سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی، ان تمام چیزوں پر یہ دلیل ہے اور یہ اصل ہے کہ اذهبوا بقمیصی۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے ابن ماجہ کی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت ام جندب فرماتی ہیں، کتاب الطب کی حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3532۔ حضرت ام جندب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے قربانی کے دن بدن وادی کی جانب سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام رمی سے فارغ ہوئے واپس تشریف لائے تو خصم قبیلے کی ایک خاتون گود میں بچہ اٹھائے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، سیاستہ کی حدیث بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھرانے میں ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے اور اس پر بھی کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا پانی لاؤ۔ کیا فرمایا؟ پانی لاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ 100 نفل پڑھو، 500 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، میرے آگے کیا کہہ رہی ہو، بلکہ فرمایا پانی لاؤ۔ صحابہ کرام نے پانی پیش کیا تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے مبارک یداللہ والے ہاتھ دھوئے، اور سرکار علیہ السلام نے منہ میں پانی لے کر کلی کی اور اس عورت سے فرمایا، یہ پانی اس بچے کو پلا دیا کرو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دیا کرو اللہ تعالیٰ، اور پھر جو ہے وہ اللہ سے اس کے لیے شفا طلب کرو۔ ڈائریکٹ نہیں فرماتے شفا طلب کرو اللہ سے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ مبارک ہاتھوں کا پانی اور اپنے منہ مبارک کا پانی سرکار علیہ السلام نے، یعنی اس میں کلی فرما کر سرکار علیہ السلام نے وہ پانی اسے دیا کہ اسے پلاؤ بھی اور اس پر چھڑکا بھی کرو اور اللہ سے شفا طلب کرو، اللہ تمہیں اسے شفا دے گا۔ حضرت ام جندب فرماتی ہیں، میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دو، تو اس عورت نے جواب دیا، یہ پانی بچے کی صحت کے لیے، لہٰذا اس لیے میں نہیں دے سکتی۔ حضرت ام جندب فرماتی ہیں، دوسرے سال جب اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس بچے کا حال پوچھا تو اس نے کہا وہ بچہ بہت تندرست، ذہین اور عقل مند ہے۔ تو ان تبرکات سے کیا کچھ ملتا ہے وہ حدیث پاک کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں، باقی بے تکے قسم کی باتیں ہانکنا، اوروں کو فتویٰ کہنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس سے بھی اوپر کی ایک بات جو ہے، یہ بھی انتہائی زبردست چیز ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور
دلیل یہ بھی سماعت کیجیے، عمدۃ القاری ہے بخاری کی شرح بخاری شریف 25 جلدوں میں ہے، عربی بھی میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو اس میں کتاب اللباس میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منہ مبارک تھے جنہیں حضرت ام سلمہ نے چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ حضور کے منہ مبارک لکڑی کی ڈبیا میں بھی رکھ سکتے تھے، کسی بھی ڈبیا میں رکھ سکتے تھے، لیکن چاندی کی ڈبیا میں رکھا تو لوگ جب بیمار ہوتے تو وہ ان گیسوں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا طلب کرتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوں کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے تو انہیں شفا مل جایا کرتی۔ حضور علیہ السلام کے وہ مبارک گیسوں پانی میں رکھے جاتے اور بیمار اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ تو یہ تمام امت میں یہ چیزیں رہی ہیں، اور بلکہ امت سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنی اس قمیص کو بھیجا۔ تو یہ تبرکات حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا ان چیزوں سے نہ شرک ہے، نہ جائز ہے، نہ بدعت ہے، نہ کچھ ہے۔ جیسے مدینہ شریف کی مٹی لوگ لے کے آتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے لے کے آتے ہیں، تو یہ برکت ہے انتہائی الحمدللہ، اور یہ اہل سنت کے ہی حصے میں آئی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ان کی اصل یہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ وَلَمَّا اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ قافلہ جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ تو ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی بے شک لَأَجِدُ رِیحَ یوسف میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون اگر تم مجھے کم سمجھنا کہو، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ اس پر جتنے بھی حاضرین تھے، بیٹے تھے یا پوتے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، انک بے شک آپ لفی ضلالک القدیم اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ جب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، تو جب یہ قافلہ وہاں سے جدا ہوا نا، مصر سے جدا ہوا کنعان کی طرف آنے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول کو اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ حضرت یعقوب نے کہا قال ابوہ، ان کے والد نے، ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی تو آپ نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون اگر تم مجھے کم سمجھ نہ سمجھو، کیونکہ ان کا تو یہی تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے رحلت وصال کر چکے ہیں، تو انہوں نے جتنے بھی بیٹے تھے یا پوتے تھے یا حلقہ احباب تھا وہ تمام بیٹھے تھے، تو قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب بھی بات کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں، یعنی آپ کو اب بھی لگ رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو تمام لوگ چونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور بات تھی، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند تھے انہوں نے کہا، یا جو ہے وہ دیگر احباب جو آپ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات، یعنی آپ کو ابھی بھی یہ امید لگی ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو فرمایا کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوں گے، ان کی تو وفات ہو چکی ہوگی، وہ کہاں زندہ ہوگے کہ حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب چونکہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے جن کا نام یہودا تھا، نیک تینت نیک سیرت تھے، انہوں نے ہی دیگر بھائیوں کو منع کیا تھا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے،
جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. فلما پھر جب ان جاء البشیر خوشخبری سنانے والا آیا القاہ تو ڈال دیا اس نے قمیص کو علی وجہہ یعقوب علیہ السلام کے منہ پر فارتد بصیرا تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم من اللہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یہ بشیر یعنی خوشخبری دینے والے وہ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے یہودا تھے. یہ 80 فرسنگ یعنی 240 میل 240 کلومیٹر نہیں 240 میل وہ دوڑتے ہوئے قمیص لے کے آئے اور ساتھ تقریباً 7 روٹیاں رکھی کہ میں یہ روٹیاں رستے میں کھاؤں گا. خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ 240 میل سفر میں پیدل جو سفر تھا ان کا جتنی سپیڈ سے فرماتے ہیں کہ مفسرین کہ اس میں انہوں نے وہ 7 روٹیاں بھی ختم نہ کی اور وہ قمیص لا کے القاہ ڈال دیا علی وجہہ حضرت یعقوب کے منہ مبارک پر فرتد بصیرا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. قال اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں جو اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تم وہ نہیں جانتے. جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ولکن اکثر الناس لا يعلمون کہ اکثر لوگ وہ چیزیں نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنے منتخب شدہ بندوں کو علم دیا ہوتا ہے وہ تو جانتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا انہوں نے کہا بیٹوں نے یا ابانا اے ہمارے باپ استغفر لنا ذنوبنا آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے انا كنا خاطئين بے شک ہم خطا کار ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا انہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے. چونکہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا تو پھر یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بھی ان کے متعلق کوئی سخت حکم جاری نہیں فرمایا. جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا کہ عام بندے کو تو بالکل ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں. تو فرمایا کہ عرض کی کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے جو خطا ہوئی ہے اے ہمارے والد آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کیجیے ہم خطا کار ہیں. فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے وہ میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا وہ تمہاری بخشش فرمائے گا یعنی تمہارے اس جرم کو جو کہ تم نے کیا ہے اور اس پر اب تم پشیمان ہو تو تمہارے اس جرم کو اللہ رب ذوالجلال بخشے گا میں بخشش طلب کروں گا. اللہ رب ذوالجلال نے یہاں پہ جو بات ارشاد فرمائی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے سحری تک دعا کرنے کو مؤخر کر دیا. سحری تک دعا کرنے کو مؤخر کر دیا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کا سب سے بہترین وقت ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ ہے کوئی مانگنے والا دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب کو وحی فرمائی گئی یعقوب علیہ السلام کو کہ ان کی آپ کے بیٹوں کی جن سے یہ کام ہوا ہے آپ
آپ نے جن کے لیے بخشش طلب کی ہے ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی، انہوں نے بھی اپنی زبان سے اعتراف کر دیا، اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ ان کی بخشش کر دی گئی، معاف کر دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد گرامی القدر کو اور ان کے اہل و اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں سمیت 200 سواریاں بھیجی اور بہت سارا سامان بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان میں یہ برکت فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کہ جب چونکہ یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد تشریف لائے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب ذوالجلال نے اس قدر برکت پیدا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو بنی اسرائیل جو تھے آپ کے ساتھ، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ 6 لاکھ لوگ تھے۔ 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ صرف زمانہ جو ہے وہ 400 سال کا ہے، 400 سال کا فرق ہے، لیکن اللہ نے اس کثرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو برکت عطا فرمائی اور اتنی کثرت سے اولاد نصیب فرمائی۔ تو فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو، جو بڑا بادشاہ تھا ولید بن ریان، اس کو ریان بن ولید جو بادشاہ تھا اس کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے والد گرامی القدر کا یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا اور ریشمی پریرے جھنڈے اڑاتے اور قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے، جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق فرق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے؟ فرعون مصر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا مصر کا اس کا لقب فرعون ہوتا، نام تو اس کا کچھ اور ہوتا، لیکن جو منصب بادشاہت کے منصب پہ فائز ہوتا اس کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے، یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ تو یہودا نے عرض کی نہیں، یہ حضور کے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے حضرت یعقوب کو متعجب دیکھ کے عرض کیا، کیسا عجیب منظر تھا، جبریل امین اور فرشتے بھی موجود تھے، اور عرض کیا کہ ہوا کی طرف نظر فرمائیے، ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے جو کہ مدتوں آپ کے غم کی وجہ سے روتے رہے۔ فرشتے یعقوب علیہ السلام کی غم کی وجہ سے روتے رہے ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور تبل و بغل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی، اور یہ تاریخ 10 محرم کی تاریخ، 10 محرم کا دن اتنا اہم ہے، یہ 10 محرم تھی۔ جب دونوں حضرات حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے عرض کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ سلام عرض کرنے کا، آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے، تم پر سلامتی ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس انداز سے سلام کیا اور دونوں جو ہے وہ سواری سے اتر کر آپس میں بغل گیر ہوئے اور خوب روئے۔ انتہائی جدائی کے بعد جو ہے وہ اللہ کے دو نبی باپ بیٹا آپس میں ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہ زبردست رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ داخل ہوئے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے زبردست انداز میں بندوبست کر رکھا تھا، تو یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا۔ اس کے بعد دوسری بار داخلہ ہونا یہ خاص شہر میں تھا، یعنی خاص شہر میں تھا، وہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ یہ جو مصر کی حد تھی، یہ قافلہ اس وقت داخل ہوا جو کہ یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے اپنے والد گرامی کا اس انداز سے استقبال کیا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ فلما پھر جب دخلوا على یوسف علیہ السلام پر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ فلما دخلوا، پھر جب دخلوا علی یوسف، و یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ تو آپ کے بچپن میں ہی وصال کر چکی تھی، حضرت راحیل، وہ بچپن میں ہی وصال کر چکی تھی۔ یہ کیونکہ خالہ، یہاں پہ خالہ مراد ہے، خالہ کیونکہ خالہ تھی آپ کی، وہ ساتھ تشریف لائی تھی، تو خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے قرآن مقدس میں یہاں ابویہ کہہ دیا گیا، کیونکہ آپ کی حقیقی والدہ کو دنیا سے آپ کے بچپن میں وصال کر چکی تھی۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی، یعنی اپنے والد کو اور اپنی خالہ کو۔ وقال ادخلوا، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا مصر، داخل ہو جائیے مصر میں۔ یہ چونکہ پیچھے جس جگہ میں داخل ہوئے وہ مصر کی حد تھی، اور یہ پھر خاص شہر میں داخل ہونا تھا۔ فرمایا کہ انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ آپ داخل ہوں گے۔ یہاں پہ مصر کا ذکر ہے قرآن مقدس میں، غالباً دیگر شاید ملکوں کا ذکر تو نہیں، لیکن قرآن مقدس میں مصر کا ذکر موجود ہے، دیگر جگہوں پہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں صرف اور صرف حضرت مریم کا عورتوں میں سے ذکر فرمایا، نام لے کر۔ باقی قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی خاتون کا بھی ذکر نہیں۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور سمجھدار لوگ آج بھی ایسے ہیں، چونکہ اہل عرب جو تھے وہ مر جاتے تھے، اپنی بیویوں کا نام سر محفل میں نہیں لیا کرتے تھے، سر محفل اپنی بیویوں کا نام نہیں لیا کرتے تھے، اور اس کو انتہائی برا سمجھتے تھے۔ لیکن کیونکہ اللہ نے ان کے عادت کے مطابق قرآن مقدس کو اس کلام کے مطابق اتارا ہے، ان کے محاورات اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس مطابق، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسائی جو تھے وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کئی مرتبہ حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، مریم کے بیٹے فرزند عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ اگر اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے کلام میں اس کا نام نہ لیتا، تو یہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ پیچھے امرات عزیز، امرات عزیز، امرات عزیز سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں آئی ہے، بار بار حضرت زلیخا کا ذکر آیا ہے، نام نہیں آیا، امرات عزیز، عزیز کی بیوی، عزیز کی بیوی، اس طرح سے یہ لفظ قرآن مقدس کے یہ موجود ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن زلیخا کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ یہ عرب کی وہاں پہ عادت تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے نام، آج کل بیوقوف لوگ وہ ماڈرنزم کے نام پہ یا اس طرح سے صرف اور صرف ڈائریکٹ بیویوں کا نام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا بلکہ حال پوچھتے ہیں، بیوی کا کیا حال ہے، بیوی کے حال سے تمہیں کیا لگا؟ بیوقوف آدمی جو تمہارے سامنے کھڑا ہے صرف اس کا حال پوچھو، گھر سے کیا مراد ہے؟ گھر میں نام لینا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، انتہائی بے شرم قسم کی یہ عادت ہے، اچھی عادت ہے ہی نہیں۔ قرآن نے بھی دیکھیں صرف اور صرف حضرت مریم کا ذکر وہ خاص پیرائے میں فرمایا، ورنہ وہ بھی شاید نہ فرمایا جاتا، کیونکہ وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، اللہ نے اس وجہ سے نازل فرما دیا کہ اگر اللہ کی بیوی ہوتی، تم اپنی بیویوں کے نام برسر محفل نہیں لیتے، تو اللہ رب ذوالجلال کی اگر بیوی ہوتی، جو کہ محال ہے، تو پھر اللہ رب ذوالجلال کیسے اپنی بیوی کا نام لیتا؟ تم پسند نہیں کرتے اپنی بیویوں کے نام 10 آدمیوں کے اندر، تو اس دور میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے، لیکن عزت دار شریف لوگ اس چیز کو انتہائی برا بھی سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ 10 بندوں کے اندر بیٹھ کے ذکر کیا جائے خواتین کا، یہ فلاں سناؤ بھائی تمہاری بیوی کا کیا حال ہے، یہ انتہائی بیکار قسم کی عادت ہے، اور بعض جو ہے وہ بیوقوف لوگوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اسی لیے یہ مصر سے بات چلی، تو مصر بھی جو ہے وہ انتہائی مبارک زمین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی مصر ہے، شام ہے، یہ عراق ہے، یہ تمام بڑی مبارک زمینیں ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اور پھر مصر میں بھی آپ دیکھیں اس دور میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہاں پہ گزرے ہیں مصر میں۔ تو آپ جیسے آپ جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ہر چیز رک جاتی تھی،
آپ کی تلاوت سننے کو، آپ کا وہ کلام الہی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فلاں قاری کو یا فلاں جو ہے وہ عالم کو اللہ نے داؤدی دیا، اتنی زبردست آواز ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ بھی اولاد ہے. اب بھی آپ مصر میں دیکھیں کیا حسن بھی ہے ان کے پاس، اور پوری دنیا میں سب سے معتبر قرآن وہ مصر والوں کا مانا جاتا ہے. کس انداز سے وہ قاری تلاوت کرتے ہیں، سبا قرات کی جو ہے وہ بہترین قاری ہیں قرآن کے، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے اہل مصر کا. اب بھی اس دور میں بھی وہ کس انداز سے تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مقدس کی برکات سے نوازے. وما علیہ الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان